اگلے 1-2 دن شاید موقع نہ ملے ویڈیو بنانے کا، تو بار بار یہ کامنٹ نہ کیجیے گا مہربانی کر کے کہ اٹھایا تو نہیں گیا. ابھی نہیں اٹھائے جائیں گے پتہ چل جائے. ہاں البتہ اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی مین وائل بیفور منڈے تو آ جائیں گے ہم سامنے، اور اس بڑی ڈیولپمنٹ کے چانسز بھی ہیں جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں. میں نے بہت سیکھا ہے پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں سے. دیکھیں جرنلسٹ تو رپورٹر، کیمرہ مین، اینالسٹ سبھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں رپورٹرز جو آخری دن تک رپورٹرز ہی رہتے ہیں. اینالسٹ بننے کی کوشش بھی کریں تو مشکل ہوتی ہے ان کو. ریزن سمپل ہے، کیونکہ رپورٹر ہمیشہ مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ دھیان دیتا ہے، اور وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز بہت کام کی ہوتی ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں ان آرڈر ٹو میک اے بگر پکچر. لیکن وہ رپورٹرز کا کام نہیں ہوتا ہے ٹو میک اے بگر پکچر، وہ ان پوائنٹس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے پھر جب وہ لوگ انالیسس کرنے بھی آتے ہیں تو ان کو موسٹلی پھر چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ رپورٹرز ہیں، اور اگر رپورٹرز نہ ہو تو اینالسٹ گھنٹہ کچھ نہ کر پائیں. اور اس رپورٹر کی کیٹیگری میں آپ کو بہت ملیں گے، انصار عباسی سے لے کر عمر چیمہ صاحب تک، حامد میر صاحب سے لے کر اسد طور تک. اب ان لوگوں کو خبریں نکالنا آتی ہیں کہ کیسے کسی سے بات نکالی جائے یا کیسے اندر سے کوئی خبریں نکالی جائے. سب نے سنا ہے، ان کو کافی عرصے سے سن رہے ہیں، دیکھا ہے اور بہت سیکھا بھی ہے. اسد طور تو نئے ہیں لیکن خبر نکالنے میں یہ اگلے حامد میر بن سکتے ہیں. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے جو ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ویل پلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، سٹینڈنگ ان کی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، خبریں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن پھر وہ سنی سنائی اپنے سورسز کی باتوں پہ یا ان کے موڈز جو ہوتے ہیں یا ان کے ایٹیٹیوڈز پہ بیسز بنا کے اپنے انالیسز بناتے ہیں. اور اب اس کیٹیگری میں بھی بہت لوگ ہیں پاکستان میں، لیکن اگر صرف لوکل لیول پہ دیکھا جائے تو بڑے بڑے نام تو ہیں، لیکن مینلی سیٹھی، نصرت جاوید یہ نام چلتے ہیں، اور کافی سیکھا ہے ہم نے ان سے. لیکن افسوس ہوتا ہے اب ان کو دیکھ کے، نفرت کہاں لے آئی ہے ان کو. مطلب اٹس پیورلی ہیٹریڈ اگینسٹ عمران خان، نفرت ہے اس کے اگینسٹ، اور کوئی منطق نہیں ہے ان کی. ان کی ججمنٹس اس وقت کلاؤڈڈ ہو گئی ہیں جسٹ بیکاز آف دیٹ. ان کی انالیسز جو ہیں وہ ریک کر رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے ایک اسپیسیفک نیریٹو کی. اسپیشلی ڈینائل میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک ڈینائل میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے چیزوں کو. عمران خان صاحب کی سیاست کو ہم تو چانس دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ کبھی ہو نہ ہی ہو کسی سے بھی تو بہتر ہے. کہ میرا یہی ماننے ہوتا ہے کہ بھائی پرسنل ناپسند پسند سائڈ پہ. میں عمران خان صاحب کی پرانی سیاست سے تو بہت ڈس ایگری کرتا آیا ہوں، بہت ڈس ایگری. ان کی پیدا کی ہوئی ایک انوکھی عوام جو اس وقت ملک میں ہے، جو منہ پھٹ بھی ہے اور بدتمیز بھی ہے، ان ساری چیزوں سے میں ڈس ایگری کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن آئی ریسپیکٹ دیٹ. ریزن اس کا بڑا سمپل ہے میرے ذہن میں کہ بھائی دیکھیں کسی بھی ملک میں عوام پولیٹیکلی چارجڈ ہو، اب وہ غلط طریقے سے چارجڈ ہے، اس سے ایز اے صحافی جرنلسٹ صحیح طریقے سے چارج ہے، ایز اے جرنلسٹ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یا کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. عوام پولیٹیکلی چارجڈ ہے، ملک بہترین چلے گا، بات ساری ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہیومن ہسٹری یہی بتاتی ہے. پوائنٹ از جتنا عوام ڈسوسیٹ رہے گی سیاست سے، اتنا وہاں کی عوام اگنور ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ، اور ایک ڈیپ اسٹیٹ یا ایک کبال کا کانسیپٹ ابھرتا جائے گا. اور جتنا عوام چارجڈ ہوگی شور بھی ہوگا، اور اتنا وہ ڈیپ اسٹیٹ کے لیے یا کبال کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہوتا رہے گا. اب کچھ ملک ہیں جن کی ڈیموگراف اور اسٹرکچرز ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چل رہے ہیں اسی میں پھر کامیاب نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے چائنا، رشیا. کبھی صحیح معنی میں ویسے انہوں نے ڈیموکریسی دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ ملک ہمیشہ اسٹرگلنگ موڈ میں رہیں گے. آپ یہ دیکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، پرسیپشن آپ کو اس وقت کچھ بھی نظر آ جائے بٹ اسٹرگلنگ کرتے ہی رہیں گے. اس لیے چائنا ابھی بھی ڈیولپنگ کہلاتا ہے، رشیا بھی پوری معنی میں ڈیولپ نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی ڈیولپنگ اور ڈیولپ دونوں سمجھا جاتا ہے. اور جنرلی یہ بات غیر فطری سمجھی جاتی ہے کہ جہاں عوام مم بیٹھی ہو، خاموش بیٹھی ہو، وہ ملک پھر آگے نکل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاست ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، اور انسان روبوٹ نہیں ہوتے، اور انسان سوچتا ہے. تو ایونچولی جو کلیکٹو سوچ بن جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور کلیکٹو سوچ پہ ڈکٹیٹرشپ کو فیور کر رہی ہے، ڈیموکریسی کو فیور کر رہی ہے، ڈزنٹ میٹر، اینڈ دیٹ بیکمز دا ٹروتھ آف دیٹ کنٹری. اور پھر وہ اسی طرح
چلنا چاہیے، مگر اس کلیکٹیو سوچ کو رسپیکٹ کیا جائے تو ملک بہترین چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کلیکٹیو سوچ ضروری صرف فیڈریشنز کے لیے ہوتی ہے جہاں پر ڈیموگرافکس بالکل الگ الگ ہوں لوگوں کے، ان کے لیے کلیکٹیو سوچ بہت میٹر کرتی ہے. اور جس دن کلیکٹیو سوچ پھر تبدیل ہو اس دن ملک کو اس سمت میں تبدیل ہونا چاہیے، تبھی جا کے ملک ترقی کرتا ہے. اس لیے پھر اسی کو کہا گیا، کانسیپٹ آیا ووٹ. مثال دے دیتا ہوں آپ کو، مودی کا انڈیا بہت برا ہے، فیبرک آف سوسائٹی کو ہلانے پہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی انڈیا آگے بڑھ رہا ہے اور چوڑا بھی ہو رہا ہے. وائی؟ بیکاز پیپل سپورٹ ہے. آپ نہ مانیں، آپ سے کیا فرق پڑتا ہے. اس طرف آ جائے امریکہ، پیپل سپورٹ ٹرمپ. اب کوئی کچھ بھی کہے، اور یہی ریزن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ ول بی اے کم بیک نیشن اگین. اس ملک کو کم بیک نیشن فارن افیئرس نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا تھا کسی زمانے میں کہ کم بیک نیشن کہا تھا. 1940 سے لے کر بیشتر مسائل آئے ہیں اور ہمیشہ آگے نکل گیا ہے. اب ریزن یہاں پر آپ کو کوئی بھی دے دے کہ بڑی گیم ہے، کانسپریسی ہے، جیوز ہے، بھائی جان کچھ بھی ہے، جنرلی امریکنز رسپیکٹ دیئر چوائس آف لیڈر. اور ایک بار وہ صدر بن گیا، اب اس کو مروا دیں، ایک الگ کہانی ہے، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے. اس کا حکم ان کی ایڈمنسٹریشن کو ماننا ہوتا ہے ون وے اور دی ادر. اس لیے پھر لابینگ بہت میٹر کر جاتی ہے، بزنس مین میٹر کر جاتے ہیں، نیریٹیوز میٹر کر جاتے ہیں، میڈیا امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اینڈ آبویسلی عوام امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یہ سب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی طرح کام کرتا ہے. اور اگر ہیومن ہسٹری صحیح ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ انڈیا بھی پھر آگے نکل جائے گا. امریکہ تو آگے ہے ہی، بیکاز دے ہیو میڈ ون فنڈامنٹل رول، ریسپیکٹ دا چوائس، میننگ ریسپیکٹ دا ووٹ، چاہے وہ کسی کو بھی دیا جا رہا ہو. دیٹس اٹ. آج کی تقریر تمام ہوئی. اب آؤ فیکٹس پہ. کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانیں گے ہم امریکہ کی، نہیں آئیں گے ہم کسی کے دباؤ میں، جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. یہ ٹارزن بن رہے ہیں فضول کے. ریالٹی ایسی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پہلے ان کی تھیوریز کو ڈیبنک کر لیتے ہیں. اگر خان صاحب کی سچویشن کو عافیہ صدیقی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو جناب عافیہ صدیقی کو دیا کس نے تھا؟ اور اگر اس وقت ہمت نہیں تھی روکنے کی تو اب کہاں سے واپس لے آؤ گے؟ اور دونوں کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے. اور اگر ڈارلنگ ڈکٹیٹر اس وقت مجبور تھا تو آپ اس وقت کیا ہو یار؟ اس لیے یہ نیریٹو تو ظاہر فلاڈ ہے. سیکنڈلی، اگر اس دباؤ کو جو ہے وہ نیوکلیئر دھماکے والے دباؤ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی فلاڈ نیریٹو ہے. نیوکلیئر بام ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا اور آپ کا ملک سینکشنز اس وقت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور سب سے بڑی بات، عوام رائٹ سائڈ بھی تھی، اس وقت رائٹ سائڈ نہیں ہے. کے پی کے کا سینٹیمنٹ نہیں ہے، افغانستان بلوچستان نہیں ہے. یہ ساری باتیں، بلوچستان تو کرتا، لیکن یہ ساری باتیں. سو ڈائنامکس کو دیکھے بغیر اگر کوئی عقل مند ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرے گا تو پھر منہ کی کھائے گا جا کر. تھرڈلی، ڈاکٹر آفریدی کو کمپیئر کرنا، اس کا تو مطلب سمپل ہے کہ آپ ڈاکٹر آفریدی کا نام لے کر فضول میں امریکہ کو انٹائز کر رہے ہو کہ یار یہ لے لو، کچھ دن کے لیے خاموش ہو جاؤ. یہ نیریٹو، یہ آپشن کمپلیٹلی فولش ہے. بیکاز اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آنا امریکن ایڈمنسٹریشن کے ایمز اتنے چھوٹے نہیں ہیں. اچھا، جب ایمز اتنے چھوٹے نہیں ہیں تو ظاہر بڑے ایمز کی بات کریں. پھر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو نقصان پہنچایا جائے. اس پہ آتے ہیں تفصیلی، لیکن کیا بلڈی فولش بات ہے. اول تو نیوکلیئر ایسٹس کو اتنا ڈسکس کرنا، وائی، کیوں کر رہے ہیں اتنا ڈسکس؟ اور نہیں ہونا چاہیے اتنا ڈسکس. آپ نیوکلیئر ایسٹس کو انڈر ڈسکشن لا کے امریکہ کی آنے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کی آنے والی 4 سال کی ایڈمنسٹریشن کو بھڑکا رہے ہو. کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا لوگوں کو یہ دکھانا ہے کیا موڈ ہے کہ امریکہ کیونکہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس پہ بھی حملہ ہو رہا ہے تو اسی لیے امریکہ کی جو باقی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی فضول ہو جاتی ہیں، وہ پھر اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، میننگ خان صاحب کی رہائی وغیرہ. اگر یہ نیریٹو ہے تو یہ نیریٹو فلاڈ ہے. نہیں آئی رہائی کی ڈیمانڈ اور ایسے ہی ڈنڈا آتا رہا تو مطلب کوئی بھی نہیں مانے گا ویسے بھی کہ خان صاحب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس ایسٹس کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو. یہ بھی کوئی بھی نہیں مانے گا کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اور مجھے یار یہ کوئی سمجھائے مجھے واٹ از دس لاجک کہ مداخلت نہ کرو. اگر دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر لاؤ، الیکشنز کرواؤ، تو یہ غلط کیسے ہے؟
مطلب اپنا گھر صاف کرنے کے لیے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے, آپ کے گھر سے بدبو آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ تم مداخلت کر رہے ہو, ہمارا تو اندرونی معاملہ ہے. بدبو کا نقصان تمہیں بھی ہے, مطلب ہم سب کو ہے. اصل میں یہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو اس وقت آ رہی ہے نا, اس کو یہ نہیں سمجھ پا رہے. انتہائی رسپیکٹ سے بڑے بڑے ہمارے انالسٹ جو بھی ہیں, ملیا لودھی سے لے کر سیٹھی صاحب تک, بڑے بڑے انتہائی رسپیکٹ, یہ پرانی سوچ کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ نہیں ہے سر. میرے خیال سے سیٹھی نے بھی ابھی مان لیا ہے اس بات کو کہ غلط کیلکولیشن ہو گئی ہے. ظاہر ہے آپ ان کے آنے والے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو سن لیں نا ذرا. ہی از ویری کلیئر کہ دنیا میں ہم جو ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے آئے ہیں یہ ہمیں بند کرنا ہوگا. اور انہوں نے اس کا ریزن یہ بتایا کہ اس سے ہوتا یہ کہ وہاں کے جو رولرز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں وہ مزے لیتے ہیں اور عوام میں امریکہ کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے, وچ از ویری لاجیکل. اب اگر تو یہ پالیسی ہے تو پھر سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے ہمیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شاید یہی پالیسی ہے. بیکاز دیکھو امریکہ فرسٹ کی جب پالیسی آتی ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں باہر. امریکن سے ریلیٹڈ الیکشنز کی ویڈیو میں بھی میں نے یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ صدر بن رہا ہے تو پھر وہ دنیا میں پرو اسٹیبلشمنٹ کیوں ہوگا. مطلب یہ تو اللاجیکل قسم کی بات ہے نا. تو اور یہ کہنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کی جو CIA وغیرہ ان کے کہنے پہ چلے گا جب وہ ہے ہی اینٹی. تو اور پھر اسی طرح ایک کمپیریزن کیا ہمارے گرنیل صاحب نے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے آلموسٹ امریکہ کے صدر کے ساتھ عمران خان صاحب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. مطلب امریکہ کا صدر ہے, ایون اف اٹس ٹرمپ, وین ہی سیڈ کہ ٹرمپ آؤٹ سائڈر ہے, عمران بھی آؤٹ سائڈر ہے, اور کیسز بھی سیم دونوں پہ کیے گئے, بھونڈے کیسز, اور کامن سینس کی بنیاد پہ دونوں سیاست کرتے ہیں اور تعلقات بھی دونوں کے اچھے ہیں. اب آؤٹ سائڈر سے مراد مانے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم میں نہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم سے نہ ابھرا ہو. اب ماضی تک تو یہ بات غلط ہے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ہی چہیتے تھے, وہیں سے ابھر کے آئے. البتہ اب نہیں ہے تو اب ان کو آؤٹ سائڈر کہنا غلط نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے یہی ڈیمانڈ واپس رکھی کہ بھائی فری عمران خان. اور جس طرح یہ گرنیل صاحب لگے ہوئے ہیں نا, ان کا مقصد ہی یہی ہے, مجھے تو وہی محسوس ہو رہا ہے کہ فی الحال انفارملی ایک پورا بیس بنا دیں اور پھر جب فارمل ہو جائیں تو پھر یہ ساری باتیں کی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اٹس آلریڈی ازیومڈ, اس کے آگے کی اور تمیز والی باتیں پھر شروع ہو جائیں. اور ظاہر ہے پھر اگر یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اپروول کے بغیر کر رہے ہیں؟ اگر یہ ٹرمپ کے اپروول کے بغیر کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ان کی نامینیشن کینسل ہو جاتی, جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. سو یہ یہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے نا کہ امریکہ شاید کافی عرصے بعد اپنی پالیسی میں چینجنگ لا رہا ہے. اگر تو یہ ریزن ہے تو پھر تو امریکہ عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر یہ ریزن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ان دا لانگ رن اکارڈنگ ٹو وہاں کے جو نامزد سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں کہ سیاستدان اینٹی امریکن نیریٹو رکھتے ہیں, اور پھر بھی وہ سیاستدان بہتر ہیں ان ڈکٹیٹر سے جو ہم کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن بس امریکن انٹرسٹ تو سیف رہے, باقی لوگ جائیں وہاں کے پھر باہر میں, اسی سے پھر نفرت ابھرتے ہیں. سے آبویس یہی ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر یا اس وقت کے جو مسلط جو بھی گورنمنٹ ہے وہ پرو امریکہ تو رہتی ہے, ہمیشہ رہی ہے, لیکن جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ عوام جنرلی اینٹی امریکہ ہوتی جاتی ہے. اب اگر یہ ریزن ہے تو واہ واہ, سرپرائزنگ, دنیا میں بڑے بڑے پھر دھماکے ہوں گے, آپ دیکھیے گا پھر یہ 4 سال میں. اور اس کا ریزن بڑا سمپل ہے, یا ایک ہی ہو سکتا ہے, اگر یہ پالیسی ہے کہ کنزرویٹیوز ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پولیٹیکل ہیجمونی, کہ کیسے بنانے ہیں نا, ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. دے کیئر اباؤٹ دا اکنامک ہیجمونی, وہ اپنی اکنامک رول واپس لانا چاہتے ہیں, اسی سے پھر پولیٹیکل ہیجمونی بھی آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے. امریکن کیپٹلزم جو ہے وہ تبھی واپس آ سکتی ہے دنیا میں یا دنیا ریڈار پہ جب وہ ڈیموکریسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرے. بہت پرانی پالیسی ہے, وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس وقت جو امریکن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ پرو کیپٹلسٹ ہے, میننگ بزنس مین. وہ گرنیل صاحب نے بھی یہی کہا کہ آؤٹ سائڈر اور بزنس مین ہی ملکوں کو صحیح چلا سکتے ہیں. ظاہر ہے بیکاز امریکہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ دونوں چیز کی وجہ سے ہی سپر پاور بنا تھا. ہاں بعد میں پھر بھٹک گیا کیونکہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کو سپورٹ کرتا رہا, کبھی کدھر تو کبھی کدھر. اس لیے میں نے کہا کہ یہ 4 سال دنیا میں تباہیاں ہوتی رہیں گی اف دس پالیسی کنٹینیوز. ایجپٹ, سعودیز, سیریا میں تو ہو گیا, خیر بہت ساری جگہ ایون ویسٹرن ورلڈز میں ہو رہا, جرمنی, کینیڈا, لبرلز بیچارے سائڈوں پہ ہو رہے ہیں, اور یہاں یہ بیبیز
ہمارے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں مانیں گے ہم چلیں. خیر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اس لیے میں بھی تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کہ بھائی کیسے مان لوں کہ امریکہ اتنا اچھا ہو گیا کہ ڈیموکریسی کو فیور کرنا شروع ہو گیا ہے دنیا میں. اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے ہم پھر اتنے امید بھی نہیں رہتے. تو پھر وائی از ویسٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان خان؟ مطلب ادر دین دیٹ. تو پھر ادر دین دیٹ یہ ریزن سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی پرسنل ریزنس ہیں. ٹرمپ واقعی عمران خان کو جیل سے باہر چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ٹرمپ پھر اسٹیٹ لیول پہ تو شاید دباؤ نہ دے بٹ پرسنل لیول پہ پیغامات ضرور بھیج سکتا ہے. اور شاید میں نے جیسے پہلے کہا کہ اوتھ لینے سے پہلے ہی یہ گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنی لینگویج ہائی رکھ دو کہ وہاں پر دھیما بھی بات کریں تو پیچھے کا ایکو چیمبر چلتا رہے. اب اگر یہ وجہ ہے کہ واقعی ان ریالٹی وداؤٹ اینی الٹیریئر موٹیوز اور پروموٹنگ ڈیموکریسی، اگر یہ وجہ ہے پرسنلی کہ خان صاحب پرسنلی لگاؤ رکھتے ہیں، تو پھر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہانی بہت مشکل ہو جائے گی. وہ تو پھر چاہیں گے کہ بھائی کہ نہیں بھائی خان صاحب نہ آئے. سوال یہ ہے کہ کتنا ریزسٹ کر پائیں گے. ایونچولی گیو ان کرنا پڑے گا. ادھر میں چھوٹی سی ایک بات کر لوں کہ دیکھیں اس وقت تو خان صاحب کی سیکیورٹی ہے، میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں. اس وقت خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پوری اسٹیٹ کی، پوری اسٹیبلشمنٹ کی. اس وقت اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار وہی ہیں، پھر الزام ان پہ آئے. ایک بار خان صاحب باہر آ گئے پھر کون لے گا ذمہ داری؟ خیر ابھی تو یہ ٹارزن بن کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تو کلیئر ہے. اگر یہ نہیں تو پھر 2 کانسپریسیز فلوٹ کی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے فلوٹ کی جا رہی ہیں. ایک کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے، نیوکلیئر ایسٹ، جس کو میں نے پہلے بھی کہا، اس کو صحیح معنی میں ڈسکشن شروع ہو جائے گی. اور جو رچرڈ بھائی نے کہا کہ انٹرویو میں بھی کہا کہ مارکو روبیو شاید پاکستان پہ اس معاملے میں ڈسکس کریں. اب یہ ملک کے لیے نقصان ہے. ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ضدی لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، کیونکہ آپ کا کمزور ہاؤس ہے، وہ جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. فضول میں ٹارزن بننے والی بات یہ نہیں ہے. اگر وہ کریک ڈاؤن کریں گے، اگر وہ سینکشنز لگائیں گے، وی کین ناٹ سروائیو ایز ایران. یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو، یا نارتھ کوریا یا برما یا سم تھنگ لائک دیٹ، جب انڈیا جیسا بڑا دشمن آپ کے ایک طرف ہے، پوٹینشیل آپ کا دشمن افغانستان دوسری طرف ہے، دس از ناٹ ہیپننگ. سو یہ بات نہ کریں. اگر ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کر کے نیریٹو بنانے کی کوشش کی نا کہ نیوکلیئر ایسٹس اور خان، تو بالکل بیوقوفانہ عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب ناٹ کمپرومائز، ول نیور کمپرومائز. سب کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر ایسٹس پہ وہ ایسی چیزوں فضول بات ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہے اور اپنے منوانے کی کوشش کی کہ بھائی جسٹ بیکاز ایک پاپولر سیاسی لیڈر کو سامنے نہیں لانا ہے، الٹا اس کے خلاف بھی یہ نیریٹو بنانا ہے، یار ملک کے ساتھ زیادتی کر لیں گے. میں کمپریہنڈ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سوتا ہوں کہ بھائی ان کا موڈ کیا ہے، مطلب کیا بکواس کر رہے ہیں. یقین مانیں مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیر از نو وے آؤٹ. تو پھر یہ میرا ماننا ہے کہ عنقریب آپ دیکھیے گا، عنقریب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی شٹ اپ کال آئے گی ان نون لیگ والوں کے. کہ دیکھیں نون لیگ والوں کے چکر میں اگر چند افراد اس ڈگر پہ چل رہے ہیں نا کہ ہم دباؤ برداشت کر لیں گے، تو سر جی بونوں کے چکر میں آپ بونے مت بنیں، اپنا قد نہیں چھوٹا کریں. سالوں سے بٹھائے ہوئے ایک سسٹم کو ایک آدھ لوگوں کے چکر میں داؤ پہ نہ لگائے، کیونکہ یہ گیمبل ہے. اٹ از کمپلیٹلی اے گیمبل کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جنوری 20 سے پہلے کچھ پریشر دیتے جائیں گے خان صاحب کو، اور پھر آنے والی جو 4 سال کی ایڈمنسٹریشن ہے یو ایس کی، اس کو بھی بھڑکائے رکھیں گے. یہ کہیں سے بھی پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کسی کو بھی اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن واقعی میں امریکن ایڈمنسٹریشن اوتھ لینے کے بعد صحیح معنی میں جب انٹرفیئر کرنا شروع کرے گی، اس دن تبک روشن ہو جائیں گے ہمارے باقی چیزوں پہ. کتنے بھی لوگ پھر یہاں پر دھمکیاں مار لیں. لٹرلی انڈین پاور بروکرز یہ سوچ نہیں سکتا، ہنس رہے ہوں گے ہمارے اوپر اس وقت کہ ان کو دیکھو کیا کرنے چلے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے 9 مئی بہت امپورٹنٹ تھا، ایک سیریس لیا جا رہا ہے اس کو. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یار یہ جو ہو گیا ہے نا، اس کو پھر ہماری فوج جو ہے وہ ایسا پریسیڈنٹ
دوبارہ نہیں ہونے دے گی، مطلب وہ چھوڑے گی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یار یہ دوبارہ جو ہے وہ کبھی کسی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے. they wouldn't want that. It's like باقی ملک کے کانسٹیٹیوشن تباہ کر دیا، ایسے پریسیڈنٹ انہوں نے خود بنائے ہیں، لیکن اپنی چیز پہ پریسیڈنٹ نہیں بننے دیں گے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا. تو کہ دوبارہ اٹیک نہیں. یہ جنگل کے قانون میں تو خیر ہو سکتا ہے کہ آپ خود پکڑ کے خود سزا دے دیں اور خود ہی پھر قانون بنا لیں، لیکن ظاہر ہے تھوڑے بہت معاشرے جو تھوڑے بہت مہذب ہوتے ہیں، تھوڑا بہت سویلین سسٹم ہوتا ہے، اس میں نہیں چل پاتا. تو یہ انٹرنل بھی نہیں چل پائے گا. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ اتنے چارج انٹرنیشنل ماحول میں کہ 3 کنٹریز آپ کو، مطلب پورا ویسٹ آلموسٹ، UK US and EU آپ کو کلیئر سگنلنگ دے رہے تھے اور آپ نے یہ کر لیا. اس پہ آتے ہیں. لیکن ویسٹ میں اس وقت وہ جو رچرڈ گرینل صاحب ہیں وہ تو پرسنلی لے لیا ہے سب کچھ، لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ نام لے کر اب تو اٹیک کر رہے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں ویسٹ آپ کو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کلیئر سگنلنگ دے رہا تھا کہ بھائی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، مطلب سگنلنگ تھی کلیئر، اور ادھر سے ایک دن چھوڑ کے، بس ایک دن چھوڑ کے اگلے ہی دن سزا دے دیتے ہیں. اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ ویسٹ کو کہ ہم تو کریں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اور بیسس کیا ہے آپ کے؟ جس دن آپ نے یہ کام کیا ہے اس دن آپ کا وہ پرائم منسٹر ماؤ زیڈونگ کا وہ ایک مجسمہ بنا کے پریزنٹ کر رہا تھا. کیا اٹھا رہے ہیں یار چائنا ڈزنٹ میٹر. کیا بچکانہ پالیسیز ہیں. آپ ڈفر نہ کہیں تو بندہ کیا کہے کہ چھوٹی خواہشات میں دباؤ پہ لگایا ہوا ہے ملک کے سارے فائدوں کو. اب ڈپلومیٹس بیچارے ادھر سے ادھر بھاگیں گے اور منتیں کرتے پھریں گے کہ ضروری تھا، پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہماری سپریم کورٹ میں ابھی یہ کیس چل رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو، فیصلہ اڑا دیں گے، بس کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن مجھے تو خوف ہو رہا ہے کہ یہ عقل مند یہ کام بھی نہ کر لیں کہ سپریم کورٹ سے اوکے کروا لیں، کیونکہ آگے سے بھی تو سرکاری بینچ بیٹھی ہے جو سرکار کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے. تو شاید ملٹری ٹرائل کے حق میں ہی چلی جائے وہ. اگر ایسا ہے تو پھر تو راستہ ایک ہی ہے بھائی، مارشل لا لگائے. کیا ادھر سے گھوم کے ادھر سے گھوم کے آ رہے ہیں، مارشل لا لگائے کہ جان چھڑائے. کیونکہ ایسے فضول میں ملک کو نقصان دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور پھر جب سر پہ آئے گی ساری چیزیں تو پھر ہاتھ نکال دیا جائے گا، نقصان ہمارے مطلب ملک کا ہو جائے گا. خود کو تو کچھ پتہ نہیں کہ پر کہاں چلے جائے. اور اگر یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں اس وقت آگ بھڑکا کے کچھ امریکہ کو کچھ بہو دکھائیں گے تو یہ بھی بھول ہے سر، صدا کی بھول ہے. اور اگر خود کو اسرٹ کرنا ہے افغانستان پہ تاکہ وہ بھی کچھ ریٹیلیٹ کریں یہ بھی بھول ہے. پھنسا دیں گے آپ ہمیں پھر افغانستان کے اندر. 40 سال ہم افغانستان میں کھاتے آئے ہیں، اب دوبارہ سمپل فیکٹ ہے سر کہ ورلڈ آرڈر جو بنے گا اس میں پھر آپ افغانستان کو بھڑکاؤ گے تو انڈیا اس کو استعمال کرے گا. یہ فیکٹ ہے. طالبان کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، اور ان کو انڈیا بڑے سکون سے دے سکتا ہے. آپ تو ٹھیک ہے بارڈرز دے رہے ہو، ان کی وہ کیا کہیں ڈرگ اکانومی پوری چل رہی ہے، لیکن انڈیا کین یوز دیم اف اگر نیت یہ ہے کہ افغانستان کو بھڑکانا ہے. اس لیے یہ گیمز نہ کھیلیں. اگر کسی کا موڈ ہے تو نہ کھیلیں. باقی اگر گیمز نہیں ہیں اور افغانستان گورنمنٹ سے اجازت ملی ہے، وہ چاہے تھنک کے ملی ہے، تو پھر تو تن کے رکھ دو سر. پھر تو تن کے رکھ دو کیونکہ دے نیڈ دیٹ. اور آپ اگنور کریں عمران خان صاحب کی باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں، شاید ان کو پھر صحیح انفارمیشن نہیں پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے ظاہر جیل میں. عمران خان صاحب نے کلیئر سگنل دے دیا ہے آج اپنی نیگوشیشن ٹیم کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کے بعد. انہوں نے کلیئر کہا کہ یہ ریمیٹنسز روکیں، اور جس دن ریمیٹنسز رک گئیں اس دن پھر ملک کا نقصان. انا جن کا ایگو ہے ان کو کیا مسئلہ ہے، تو عقل مند ہے. پھر خان صاحب نے آج بھی کلیئر کیا کہ خان صاحب کو آفر دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ بنی گالہ چلے جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائے بنی گالہ میں یا پشاور میں جیل میں منتقل ہو جائے. پروو ہو گیا نا کہ بات چیت ہو رہی تھی اور منانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جب ارسلان گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90% ہماری بات بن گئی تھی 26 نومبر کو، تو یہ بھی پروو ہو گیا کہ اس دن بات کرنے ختم کرنے کا موڈ تھا، لیکن کہیں کہانی کہیں سے اسپوائلر اور اس سے درار پڑ گئی. پھر خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ میں تو نہیں لے رہا کسی بھی قسم کی ڈیل، اب کر لو گل. اب میں بار بار کہتا تھا کہ خان صاحب از ناٹ کمنگ انڈر دا ڈیل، تو یہ مانیں گے. اب کر لیں، یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. مطلب ڈیمانڈ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے.
وہ یہ بھی جو ہے وہ الٹا ڈیمانڈز ماننے کے وہ کچل رہے ہیں، بس 9 مئی پہ سزائیں دیے جا رہے ہیں، پرزنرز رہائی پہ ظاہر نہیں مان رہے، اور پرزنرز رہائی سے خان صاحب بھی نہیں ہٹ رہے. اب کیا کریں؟ کریں گے وہی جو کرتے آئے. سسٹم نہیں چل رہا سر، سسٹم اڑے گا. اب فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہمت ہے تو مارشل اللہ دنیا اگر اس ماحول میں سمجھتے ہیں کہ مارشل اللہ سسٹین کروا لیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا اس کو بھی برداشت کر لیں گے تو لگا دیں. اور پھر میں اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے پریڈکشنز. کیونکہ اگر یہ لگتا ہے کہ لیوریج بنا، یا پھر یہ لگتا ہے کہ لیوریج بنایا جائے گا خان صاحب کا، تو وہ ہوتے بھی نظر نہیں آ رہا مجھے. اور وہ خان صاحب کے نکلنے کی ڈائریکٹ ڈیمانڈ میرا نہیں خیال کریں گے. البتہ اس چیز کو بیس بنا کے باقی چیزوں کو رگڑیں گے. پھر اگر ڈیمانڈ آ گئی ڈائریکٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے نعرے ہو جائیں گے، کیونکہ سیف ایگزٹ مل جائے گا. ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن اس سیف ایگزٹ کو خان صاحب خود ہی بند کر رہے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں ایسے ڈیل کر کے نہیں جاؤں گا، میں تو کورٹس کے تھرو ہی رہا ہوں گا. سیف ایگزٹ تو ویسے خان صاحب آپ کو دے رہے ہیں، کمیشنز والی بات ہے، پرزنرز رہائی والی بات ہے، لیکن یہ لوگ لینے کو تیار نہیں ہیں. واٹ خان صاحب از ڈوئنگ از ایکچولی پالیٹکس، اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ از کالڈ بندر کی پونچھ میں آگ. مطلب وہ آپ کو راستہ دے رہے ہیں اور آپ اپنی انا میں راستہ بگاڑتے جا رہے ہیں. 31 جنوری کا ٹائم دیا ہے خان صاحب. ظاہر ٹائم فریم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب دیں گے، وہ اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے. رانا ثنا کو سے کچھ سیکھیں ہیں ہمارے باقی سیاستدان. وہ کم از کم یہ تو کہتا ہے نا کہ بھائی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، ٹارزن وہ بھی بن رہا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے ٹائم فریم پہ ہم بات مانیں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیز کو جو ہے وہ اس طرف جا سکتی ہے کہ دونوں کے لیے راستہ نکلے. ظاہر ہے رانا ثنا کی کیوں سنیں گے؟ جو اس وقت سینیٹی کی بات کرے گا اس کی کوئی نہیں سن رہا. بھائی آپ سمپل ہے، ٹارزن بننے دیں ان کو فی الحال کچھ ٹائم کے لیے. ملٹری کورٹ سے فیصلہ کروا کے صرف اپنی انا کو ہی سیٹسفائی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا کہ اس چیز سے نفرت کتنی بڑھے گی، نفرت کتنی پینیٹریٹ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے لوکس آف پاور میں، یعنی کہ پنجاب میں. ٹھیک ہے، اب انٹرنیشنل قوتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں ہماری عدلی عدالتیں کتنی آزاد ہے. ہو سکتا ہے سرکاری بینچ سے اس کو اڑا کے ان کو کہیں کہ دیکھیں، اور پھر ہمیں بھی کہیں کہ یار دیکھیں سرکاری بینچ جن کو آپ برا کہتے تھے وہ تو زبردست ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے نارمل کورٹس میں بیچاروں کی زندگی ضائع ہوگی، جو بھی یہ لوگ ہیں. باقی رہ گئی سسٹم بچانے کی بات، تو وہ نہیں بچ رہا، ٹائم نہیں ہے اس چیز کا. ہاں ان کو لگ رہا ہے کہ 20 جنوری تک یہ خان صاحب کو دباؤ میں لے آئیں گے. بھول ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر برداشت کر لیں گے. بھول ہے. یہ بھی راستے دو ہی ہیں، آ جائیں خود ماشاء اللہ لگا دیں. نہیں لگا سکتے، ہمت نہیں ہے فی الحال انٹرنیشنل حالات میں، تو پھر راستہ دے دیں. ڈوبتی کشتی کو خان صاحب بچانے کے موڈ میں اس وقت نظر نہیں آ رہے، جیسے نواز شریف صاحب نے بچایا، جیسے باقیوں نے ہر دفعہ کیا ہے. فیسز چینج ہوئے، نہیں ہو رہا. اور سر جی کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اس وقت کام نہیں آئے گا. صحیح بتاؤں تو مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا سالوں کا بیٹھایا ہوا سسٹم جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے گی، گیمبل کر لے گی، جسٹ بیکاز کہ ابھی بھی امید ہے کہ نواز بچائے گا. کیونکہ عربوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی تک لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں سعودی کے اس سے دیکھے گا. خیر، اور مجھے یہ بھی بالکل امید نہیں تھی کہ خان صاحب انٹرنیشنل ہیلپ کو اگنور کر کے 26 نومبر اتنا بڑا ہتھیار ہاتھ میں لے کے پھر بھی ایک پرنسپل اسٹینڈ لیں گے کہ جگہ دیں گے، اسپیس دیں گے. مجھے امید نہیں تھی. جب چوڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کوئی آپ کو کچھ بھی کہے بندہ، اس وقت خان صاحب کا قد بہت اونچا ہے. ہی از ویئر، جہاں سے پھر ہسٹری بننا شروع ہوتی ہیں، تو ہی از دیئر. سو وین تھنگز آر دیٹ انٹینگلڈ لائک اے اسپائڈر ویب، ایک ہی جھٹکا آتا ہے اور سب کھل جاتا ہے. اب وہ جھٹکا دور نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ جھٹکا ملک کے لیے اچھا ہو.